منگو پیر، جسے منگھو پیر بھی کہا جاتا ہے، کراچی کی تاریخ کا وہ باب ہے جو شہر سے بھی پرانا ہے۔ آج کے ہنگامہ خیز اور کنکریٹ سے بھرے کراچی سے بہت پہلے یہ علاقہ ایک خاموش، قدرتی اور روحانی خطہ تھا، جہاں پہاڑ، چشمے اور کھلا آسمان موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ علاقہ قدیم تجارتی راستوں کے قریب واقع تھا، جہاں سے مکران، ایران اور عرب علاقوں کی طرف آمد و رفت ہوتی تھی۔ منگو پیر کی پہچان حضرت شاہ حسن منگو پیر رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑی جاتی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7ویں یا 8ویں صدی ہجری میں اس خطے میں آئے۔ بعض روایات انہیں ایران، بعض وسط ایشیا اور بعض عرب علاقوں سے منسوب کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات مکمل طور پر مستند تحریری تاریخ سے ثابت نہیں ہوتی۔ جو کچھ آج معلوم ہے وہ زیادہ تر زبانی روایت، عقیدت مندوں کے بیانات اور بعد کی صوفی تحریروں پر مشتمل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ اور عقیدہ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ حسن منگو پیر کو ایک بزرگ، درویش اور اللہ والے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے اس علاقے میں قیام کیا، عبادت کی اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ وقت کے ساتھ ان کا مزار ایک روحانی مرکز میں بدل گیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کی اصل زندگی، تعلیمات اور دور کو واقعی جانتے ہیں یا صرف وہی مانتے ہیں جو نسل در نسل سنایا گیا؟ منگو پیر کے گرم چشمے اس علاقے کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے۔ سائنسی لحاظ سے یہ چشمے زمینی حرارت اور ارضیاتی سرگرمی کا نتیجہ ہے، مگر مقامی لوگوں نے انہیں شفا، کرامت اور روحانیت سے جوڑ دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان فطرت کو سمجھنے کے بجائے اس پر عقیدہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ غلط نہیں، مگر یہ تاریخ نہیں، یہ ثقافت ہے۔ منگو پیر کے مگرمچھ اس کہانی کا سب سے متنازع مگر سب سے مشہور پہلو ہیں۔ یہ مگرمچھ صدیوں سے یہاں موجود ہیں اور مقامی تالابوں میں پرورش پاتے رہے۔ سائنسی طور پر یہ ایک قدرتی ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں، مگر عوامی عقیدے نے انہیں مقدس بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ کی نشانی ہے، ان کا نقصان نحوست لاتا ہے اور ان کو کھانا کھلانا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ سوال اٹھانا بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی دور میں جب کراچی ایک بندرگاہی شہر کے طور پر ابھر رہا تھا، تب بھی منگو پیر کی حیثیت ایک مذہبی مرکز کے طور پر برقرار رہی۔ انگریز حکام نے ایسے مقامات کو چھیڑنے سے گریز کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عقیدے سے ٹکر لینا بغاوت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ منگو پیر کو اسی شکل میں چھوڑ دیا گیا، نہ تحقیق، نہ کھدائی، نہ دستاویزی کام۔ قیام پاکستان کے بعد بھی یہی روش برقرار رہی۔ منگو پیر کو ایک مقدس مقام کے طور پر مان لیا گیا، مگر تاریخی اور آثار قدیمہ کی سطح پر اس پر سنجیدہ کام نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج منگو پیر کی شناخت تاریخ سے زیادہ نظر، نیاز، منت اور رسم و رواج بن چکی ہے۔ اصل سوالات: یہ جگہ کتنی قدیم ہے؟ یہاں انسانی آبادیاں کب سے موجود تھیں؟ یہاں کے آثار کیا کہتے ہیں؟ یہ سب پس منظر میں چلے گئے۔ آج کا منگو پیر تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف عقیدت، روحانیت اور امید ہے، دوسری طرف غربت، لا علمی اور استحصال۔ لوگ شفا کی تلاش میں آتے ہیں، مگر انہیں علم نہیں کہ ان کی تاریخ خود شفا مانگ رہی ہے، تحقیق کی، توجہ کی اور سچ کی۔ یہ ڈاکیومنٹری کسی کے عقیدے کو توڑنے نہیں آئی، بلکہ ایک سوال اٹھانے آئی ہے۔ کیا ہم منگو پیر کو صرف ایک زیارت گاہ کے طور پر دیکھتے رہیں گے، یا کبھی اسے کراچی کی قدیم تاریخ کے ایک سنجیدہ باب کے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ جب تک ہم عقیدے اور تاریخ میں فرق نہیں کریں گے، تب تک ہم نہ پورا سچ جان پائیں گے، نہ اپنی تہذیب کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے۔ منگو پیر صرف ایک مزار نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم تاریخ کو کس حد تک نظر انداز کر چکے ہیں۔ منگو پیر کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہاں عقیدہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تحقیق نہیں، اور جہاں تحقیق ختم ہو جائے وہاں کہانیاں جنم لیتی ہیں۔